ہے. آج اس وقت موجود ہیں گجرات میں اور میرے ساتھ موجود ہیں حمیر علی قادری. یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے انجینئر محمد علی مرزا پر FIR کٹائی ہے. میڈیا کے اوپر اس کی جو گستاخیاں میں نے دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازیبا لفظ چھوکرا، اور پھر کل کا چھوکرا اس نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان کیا، وہ ناقابل برداشت تھا. پیر محمد افضل قادری صاحب جو ہیں، آپ انہی کے مدرسے میں اسٹوڈنٹ ہیں؟ جی، میں انہی کے مدرسہ میں اسٹوڈنٹ بھی ہوں، میں انہی کا مرید بھی ہوں، اور میرے وہ استاذ بھی ہیں، مجھے کتابیں پڑھاتے ہیں. ان کے فتویٰ دینے کے بعد آپ نے یہ FIR کٹائی؟ جی بالکل. وہ خود قتل کرے اپنے جذبہ ایمانی پر، میں اس کو 5 لاکھ روپے انعام دوں گا. 5 لاکھ روپے کا انعام کا اعلان کرتے ہیں جو مرزا جیلمی کو قتل کرے گا. 100% میں اعلان کرتا ہوں، 100% میں اعلان کرتا ہوں. اس میں یہ قرآن مجید کی ایک آیت لکھ کے اس میں کہہ رہا ہے کہ جو منافقین تھے نا تب کے، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے چھوکرا بولا تھا. میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے نہیں یہ کہا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جس نے کہا ہے نا یہ میں بتائے قرآن کریم میں جھوٹی آیتیں، یہ اس نے خود کہا ہے. میرے بھائیوں، وہ بدبخت جو جہلم کا بیٹھا ہوا، معاذ اللہ، اس نے رسول اللہ کے بارے میں اتنی بڑی ہرزہ سرائی کی اور جھوٹ بولا ہے. اس نے کہا ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہم یہ لفظ نہیں کہہ سکتے، کل کے چھوکرے ہیں معاذ اللہ. دنیا میں آنے والے ہر پیغمبر کے ساتھ اس کی قوم نے جو پہلا اعتراض کیا بنیادی وہ یہی تھا کہ ہمارے باپ دادا پاگل تھے، انہوں نے کیا داڑیاں دھوپ میں سفید کی تھی؟ کیا ان کو کچھ پتہ نہیں تھا؟ یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین، یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین، یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین. یہ بکواس اس نے کی. وہاں موجود تھے ایک نوجوان زید بن ارقم، انہوں نے جا کے حضور کو بتا دیا. حضور نے بلایا، نہیں جی جھوٹ پتہ میں نے نہیں کہا، یہ چھوکرے نے پتہ نہیں کہاں سے سن لیا، یہ چھوکرا کیا ہے یہ، اور آپ اس کی بات مان رہے ہیں میرے معاملے میں. خاموش رہے حضور. پھر یہ آیات اتر گئیں جس نے چھوکرے کو صحیح ثابت کیا کہ کہا انہوں نے یہ. تو حضور نے فرمایا کہ لڑکے کے کان میں غلط نہیں سنا تھا. پھر یہ آیات اتر گئیں جس نے چھوکرے کو صحیح ثابت کیا کہ کہا انہوں نے یہ. تو حضور نے فرمایا کہ لڑکے کے کان میں غلط نہیں سنا تھا. پھر یہ آیات اتر گئیں جس نے چھوکرے کو صحیح ثابت کیا کہ کہا انہوں نے یہ. تو حضور نے فرمایا کہ لڑکے کے کان میں غلط نہیں سنا تھا. کیونکہ عیسائی سمجھتے تھے کہ جسے ہم خدا سمجھتے ہیں اس کے قاتل یہ ہیں، انہوں نے سولی چڑھایا ہے. یہودی سمجھتے تھے کہ کافر جو تھا، مرتد جو تھا، جادوگر تھا، ولد الحرام تھا، ولد الزنا تھا، اسے یہ خدا کا بیٹا بنائے پھرتے ہیں. اب یہ اس قدر یعنی کنٹراسٹ ہے اتنی ایک دوسرے کے خلاف کہ ان کے اندر کوئی پوائنٹ آف میٹنگ ہے ہی نہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجیٹل. ناظرین، آج آپ کی ملاقات بڑی خاص شخصیت سے کروانے والے ہیں. آج ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہے انجینئر محمد علی مرزا. آپ نے انہیں بہت سے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز میں دیکھا ہوگا کہ یہ سوشل میڈیا کے تھرو لوگوں تک دین اور اس کی تعلیمات پہنچا رہے ہیں. اکثر تنقید کی زد میں بھی رہتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مرزائی ہیں یا کوئی نیا فرقہ بنا رہے ہیں. اور ان کے متعلق میں حال ہی میں ایک علامہ سے ملا تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ایک فتنہ ہے. کتنا بڑا فتنہ ہے، علی بھائی سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. علی بھائی کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. علی بھائی سوالات کیے جا سکتے جی کھل کے کریں آپ. یعنی وہ اینکرز جو ہوتے ہیں نا وہ بعض اوقات کہتے ہیں لوگ آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں، وہ کہہ رہے خود ہوتے ہیں، تو آپ خود بھی کہیں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تو انجوائے کرتا ہوں. آپ بات علی بھائی میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ تمام ان سوالات کو سامنے رکھنا چاہیے جو لوگ نیچے کمنٹ سیکشن میں بتا رہے ہیں. کریں پوچھنا چاہیے تھا، یہ پوچھنا تھا، ورنہ مجھے کہیں گے کہ شاید علی بھائی نے کوئی میرے پہ پھونک ماری ہے اور میں اس طرح کے سوالات کر رہا ہوں. پھونک تو مار دیجیے سارا. علی بھائی میں ابھی کچھ دن پہلے ایک علامہ صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. جی جی آپ کا ذکر چھڑا، انہوں نے کہا ایک فتنہ. اور کیا لگتا ہے کہ کیوں آپ اتنی تنقید کی زد میں ہیں؟ میں آپ کو فالو بھی کرتا ہوں. میں نے کسی مسئلے پہ مجھے کوئی رہنمائی چاہیے، آپ کا شمار ان علماء میں ہوتا ہے جن کو میں سنتا ہوں اور پھر ایک یا دو علماء کو سن کے مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ اسی طرح سے بات ہے، اس پہ میں عمل کرتا ہوں. کیا وجہ کہاں مسئلہ کہاں آ رہا ہے؟ تنقید کا نشانہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ دیکھیں یہ سوال تو بیسیکلی ان علماء سے ہونا چاہیے جو فتنہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں ایک بندے نے اتنا بڑا کلیم کیا میرے بارے میں فتنہ ہے، یا تو میں اس سوال کو پازیٹیولی لیتا ہوں. فتنہ عربی میں کہتے ہیں آزمائش کو، تو وہ علماء یہ کہنا چاہ رہے ہوں گے کہ میں آزمائش ہوں
کہ میں ہر بات کی دلیل قرآن اور سنت سے پیش کرتا ہوں, اور اس کے مقابلے پہ آج تک ہم کہانیاں سناتے تھے, میں ان کے لیے آزمائش بن گیا ہوں کہ اب انہیں بھی پڑھ لکھ کے قرآن و سنت سے بات بتانا پڑے گی, ادروائز کہانیاں کسی نے نہیں سننی. تو میں پازیٹیولی لے رہا ہوں. اور اگر یہ نیگیٹولی انہوں نے فتنے کے لفظ کو استعمال کیا پنجابی کے اعتبار سے, تو جب انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ وہ فتنہ ہے, تو کوئی ایک آدھ غلطی تو بتائی ہوگی نا, کہ یہ ایک بات ہے جو قرآن و سنت کی روشنی میں وہ بالکل بلنڈر کر رہا ہے اور امت کا قبلہ خراب کر رہا ہے. ایک اسپیسیفکلی کوئی بات بتائیے تو آپ مجھ سے ڈسکس کریں. علی بھائی دیکھیں, میرا جو ناقص علم ہے وہ آپ یا ان علامہ صاحب جتنا تو نہیں ہو سکتا. ہاں نہیں, وہ کلیئر کریں. تو کچھ انہوں نے مجھے ایک آدھ بات بتائیں, جو مین بات ہے نا وہ بتائیں, تو میں اس کو کلیریفائی کروں. جو آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اکثر کچھ ویڈیوز میں ہم نے دیکھا آپ کچھ بات کہتے ہیں, پھر کچھ لوگ سوالات اٹھاتے ہیں, پھر آپ اس پہ ایک وضاحتی ویڈیوز بناتے ہیں. آپ نے چھوکرا یا لونڈا یا اس طرح کے الفاظ استعمال کیے, آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کے ورڈز؟ جی میں نے کوئی ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے, یہ تو بات بالکل غلط ہے. میں نے کب ویڈیو دیکھی؟ ہاں نہیں, وہ جو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے وہ یہودی کہا ہاں دیکھیں, اب یہ بالکل ڈفرنٹ ہو گیا. ان پرنسپل اگر آپ یہ بات لیں گے نا تو پھر آپ تو قرآن سے بھی کافر ہو جائیں گے. قرآن میں سورۃ المنافقون میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ منافقین کہتے ہیں کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو مدینے سے ذلیلوں کو نکال دیں گے. اور ذلیل کسے کہا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کو, کیونکہ اس کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عزت تو اللہ, اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے ہے, لیکن یہ منافقین نہیں جانتے. اور اس کانٹیکسٹ میں بخاری میں کم از کم 4 احادیث ہیں. یہ سٹیٹمنٹ دی تھی عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین نے. اس نے کہا کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو محمد ان کے ساتھی نعوذ باللہ جو ذلیل ہیں ان کو یہاں سے نکالیں گے. اب یہ سٹیٹمنٹ تو دی تھی منافقین نے جو اوپر سے مسلمان تھے, قانوناً صحابہ بھی تھے, وہ یعنی نبی علیہ السلام کی صحبت میں تھے, ظاہر اعلانیہ تو وہ کافر نہیں تھے. اللہ نے ان کے الفاظ نقل کیے, اور زید ابن ارقم نے یہ بات سن لی تھی. انہوں نے نبی علیہ السلام کو شکایت کی کہ آپ کی غیر موجودگی میں اس خبیث انسان نے آپ اور آپ کے ساتھیوں کو کہا ہے کہ ان ذلیلوں کو ہم نکالیں گے. نبی علیہ السلام نے بلا کے عبداللہ ابن ابی سے پوچھا تو اس نے قسم اٹھا کے انکار کر دیا. تو زید ابن ارقم اتنے غمگین ہوئے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے. اللہ تعالیٰ کو ان پہ اتنا رحم آیا کہ قرآن کی آیات نازل کر دی ان کی سپورٹ میں, زید ابن ارقم کی, کہ زید سچ کہہ رہے ہیں. پھر نبی علیہ السلام نے درگزر کی روش اختیار کی. یہ بکواس اس نے کی. وہاں موجود تھے ایک نوجوان زید ابن ارقم, انہوں نے جا کے حضور کو بتا دیا. حضور نے بلایا, نہیں جی جھوٹ پتہ میں نے نہیں کہا, یہ چھوکرے نے پتہ نہیں کہاں سے سن لیا, یہ چھوکرا کیا ہے یہ, اور آپ اس کی بات مان رہے ہیں میرے معاملے میں. خاموش رہے حضور. پھر یہ آیات اتر گئیں جس نے چھوکرے کو صحیح ثابت کیا کہ کہا انہوں نے یہ. تو حضور نے فرمایا کہ لڑکے کے کان نے غلط نہیں سنا تھا. پھر یہ آیات اتر گئیں جس نے چھوکرے کو صحیح ثابت کیا کہ کہا انہوں نے یہ. تو حضور نے فرمایا کہ لڑکے کے کان نے غلط نہیں سنا تھا. پھر یہ آیات اتر گئیں جس نے چھوکرے کو صحیح ثابت کیا کہ کہا انہوں نے یہ. تو حضور نے فرمایا کہ لڑکے کے کان نے غلط نہیں سنا تھا. تو جب ہم قرآن سے بیان کریں گے کہ منافقین کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو کہ ذلیل ہیں ان کو ہم مدینے سے نکالیں گے, جب یہ میں بات قرآن سے بیان کروں گا تو کوئی بیوقوف ہی سوچے گا نا کہ میں نے نبی علیہ السلام یا ان کے ساتھیوں کو کچھ کہا. یہ تو بہت بڑی بیوقوفی ہے یہ بات کرنا. یہ میں یہ کلیئر کرنے لگوں, آپ پورا مقدمہ سمجھیں. اس مقدمے کے تحت پہلے تو یہ میدان میں آئے نا اور یہ زید ابن ارقم کو بھی کافر کہیں کہ اس نے یہودیوں کی بات جو منافقین تھے وہ کوٹ کی. پھر قرآن میں اللہ نے وہ بات کوٹ کی, قرآن بھی گستاخ رسول ہو گیا نعوذ باللہ. تو یہ کیا جواب دیں گے کہ نہیں, نقل کفر کفر نہ باشد, یعنی جب کسی کافر کے ریفرنس سے آپ بات کرتے ہیں وہ آپ کا عقیدہ نہیں ہوتا. میں نے یہ بات کی تھی کہ علماء یہود جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کے کمپیریزن اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھتے تھے, عمر میں بھی وہ زیادہ تھے. نبی علیہ السلام کی دعوت انہوں نے قبول نہیں کی اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھائے گا. علماء یہود کے ریفرنس ہے, نہ کہ میں نبی علیہ السلام کو کہہ رہا تھا. اور یہ تو قرآن میں بھی ہے کہ یہ نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو. ٹھیک ہے, اچھا, تو وہ نبی علیہ السلام کو اسی طریقے سے یعنی ینگ بوائز کی طرح دیکھتے تھے, اور یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے, نہ کہ میں نے نبی علیہ السلام کو کہا.
اور دوسرا میں نے اس میں ریبٹل کیا تھا کہ یہ کوئی اتنا نٹوریس ورڈ بھی نہیں تھا، اگرچہ وہ یوز کرتے تھے تو ان کے ریفرنس یہ کہتے ہیں جی دکھائیں انہوں نے کہاں یوز کیا ہے، یہ سوال. ہاں جی. تو پہلے تو آپ یہ مانیں نا کہ پہلا تو جھوٹ علماء نے یہ بولا کہ میں نے کہا ہے، میں نے تو نہیں کہا، میں نے تو کافروں کے ریفرنس سے بات کی. اب اصول کھڑا کریں کہ اگر کوئی کافروں کے ریفرنس سے گستاخانہ بات کرے تو کیا وہ گستاخ ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو زید بن ارقم بھی، اور سب سے بڑھ کر قرآن بھی گستاخ، کہ نبی اور ان کے ساتھی ذلیل نعوذ باللہ. تو یہ کہیں گے نہیں. تو ان پرنسپل سیٹ ہوگی یہ بات کہ یہ گستاخی نہیں ہے، صرف بتائیں لکھی کہاں ہوئی ہے، گستاخی والا معاملہ ختم ہو گیا. تو پھر میں نے ان کو بتایا تھا کہ شستہ اردو کے اندر جب آپ مخالفین کے سارے جملوں کو جمع کرتے ہیں نا تو ایک ورڈک کے طور پر یہ اردو زبان کا محاورہ ہے. اب قرآن کو جب آپ اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو کئی الفاظ ایسے یوز کرتے ہیں جو قرآن میں نہیں لکھے ہوئے. تو آپ مجھے کہیں گے بتائیں قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ لینگویج بیریئر ہے. میں یہاں لینگویج بیریئر میں بتاتا ہوں. اردو زبان میں یہ عام محاورہ ہے کہ یہ کل کا چھوکرا آ کے مجھے سمجھائے گا. اب دیکھیں میرے ساتھ اللہ کی غیبی مدد آئی کہ پاکستان کا جو فیس ہے اہل حدیث کا، خلیل الرحمان صاحب، جو اسلامی پروگرام اور رمضان نشریات میں اہل حدیث کی نمائندگی کرتے ہیں، جیو کے اوپر، ARY کے اوپر اور باقی چینلز پہ، ان سے لائیو کوسچن ہوا جب دیوبندیوں نے اعتراض کیا اہل حدیث کے اوپر. تو جدے میں ایک بیٹھے ہوئے ان کے اینکر عاقل صاحب، انہوں نے سوال کیا ان کو آڈیو پہ لے کے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمیشہ ہوا ہے جب کبھی بھی کوئی نبی کسی امت میں آیا ہے تو نبی کے مخالفین اس کو یہی کہتے ہیں کہ یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھائے گا، ہم نے بال دھوپ میں سفید کیے ہیں، یہ چھوکرا ہمیں سمجھائے گا جو ہمارے ہاتھوں میں جوان ہوا. نبی کے مخالفین ہر نبی کے بارے میں یہی کہتے ہیں. انہوں نے سارے نبیوں کو چھوکرا کہہ دیا. میرے بھائیوں، وہ بدبخت جو جہلم کا بیٹھا ہوا، معاذ اللہ، اس نے رسول اللہ کے بارے میں اتنی بڑی ہرزہ سرائی کی اور جھوٹ بولا ہے. اس نے کہا ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہم یہ لفظ نہیں کہہ سکتے، کل کے چھوکرے ہیں معاذ اللہ. دنیا میں آنے والے ہر پیغمبر کے ساتھ اس کی قوم نے جو پہلا اعتراض کیا بنیادی وہ یہی تھا کہ ہمارے باپ دادا پاگل تھے، انہوں نے کیا داڑیاں دھوپ میں سفید کی تھی؟ یا رب، کیا ان کو کچھ پتہ نہیں تھا؟ یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین، یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین، یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین. اس دن سے جی ہمارے مخالفین مر گئے ہیں. کیوں؟ وہ ان کا سب سے بڑا فیض تھا. اب اس کو اردو کون سکھائے گا؟ تو میں نے کہا تھا کہ اگر کفر کا فتویٰ ہے تو لگاؤ اس کے اوپر. کیسے لگائیں؟ وہ بات ہی ٹھیک کر رہے ہیں، وہ کافروں کے ریفرنس سے بات کر رہے ہیں. یہ اللہ کی میرے ساتھ غیبی مدد آئی کہ انہوں نے وہ چیز بول دی اور اردو لنگوسٹک ان کو سکھا دی. چونکہ وہ اردو لنگوسٹک والے ہیں، اردو میں جب آپ کوئی بات کرتے ہیں تو اس طریقے سے ہی کرتے ہیں. اور آخری بات، یہ تو لفظ ہی کوئی نہیں، قرآن میں آیا کہ یہ کہتے ہیں نبی دیوانہ ہے. قرآن میں آیا کہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کو پریشان خواب آتے ہیں. قرآن میں آیا یہ مجنون ہے، یہ پاگل ہے، اس کے اوپر جنات کا سایہ ہو چکا ہے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کی بیوی پہ تہمت لگا دی. تو جب یہ سارے واقعات ہم بیان کرتے ہیں قرآن سے تو کیا ہم نبی کی توہین کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، ہم کافروں کے ریفرنس سے بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ یہ بکواس کر رہے تھے، ہم تو جواب دینے والے اینڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات ایتھیسٹ کے جو بڑے غلیظ قسم کے کوسچنز ہیں نا وہ میں ایڈریس ہی نہیں کرتا ڈرتے ہوئے، کیونکہ جب میں اس بات کو ریپیٹ کروں گا نا یہ میرے کھاتے میں ڈال کے اس کو کر دیں گے. اس لیے ایتھیسٹ کے جو غلیظ کوسچنز ہیں نا ان کو میں ان الفاظ کے ساتھ ایڈریس نہیں کرتا. مجھے خطرہ غیر مسلموں سے نہیں، مسلمانوں سے ہے. وہ کہیں گے یہ دیکھو اس نے نبی کو کیا کہہ دیا، نعوذ باللہ. اچھا، انجینئر محمد علی مرزا، یہ مفتی محمد علی مرزا یا علامہ محمد علی مرزا کیوں نہیں تھا؟ اگر ہم نے جی میں بتاتا ہوں، روایتی طور پہ یہی دیکھا، ہم جسے دین سیکھ رہے ہیں یا تو وہ علامہ ہے یا مفتی ہے یا وہ مولوی ہے. اگر یہ مفتی یا علامہ انجینئر محمد علی مرزا ہوتا تو علی حمزہ یہاں نہ بیٹھا ہوتا، کیونکہ اس طرح کے تو رول رہے ہیں مفتی اور علامے دنیا میں، شناخت پیدا کرنی لاکھوں کے حساب سے ہیں. ہماری بات کیوں سنی جا رہی ہے؟ اچھا، دوسری بات، میں اتھرائز ہی نہیں ہوں کہ علامہ مفتی لکھوں اپنے ساتھ. ویسے ڈاکٹر اقبال نے بھی کسی مدرسے سے ڈگری نہیں حاصل کی تھی، لیکن سارے مولوی علامہ اقبال کہتے ہیں. میں اسے پوچھتا ہوں اس کے پاس کون سی ڈگری ہے؟ علامہ کہاں سے ہو گیا؟ اے پھکی دیتی جے میں ڈاکٹر اقبال کو دیوبند اور بریلویوں کی کوئی ڈگری حاصل تھی؟ تو علامہ کہاں سے ہو گیا؟ وہ ڈاکٹر اقبال کے ہیں نا. یہ کہتے ہیں علامہ اقبال نے فرمایا. اچھا، علامہ اقبال فرمان اور انجینئر صاحب بکواس یاد کرن؟ میں پھر بھی انجینئر ہے نا. وہ ڈاکٹر تھے فلسفے کی فیلڈ میں، اور میں نے انجینئرنگ کی، میکینیکل انجینئرنگ. اور اس کے بعد میں جب دین کے میدان میں
پبلکلی سامنے ہوں. ویسے تو میں نے بچپن سے ہی دین کا علم حاصل کیا ہے. میں تو یعنی میٹرک سے بھی پہلے کتابیں پڑھتا ہوں, اور تمام مکاتب فکر کا میں نے کمپیریٹیو اسٹڈی کرنے کے بعد 2010 میں ریکارڈنگ شروع کی ہے. اس کے پیچھے میری 15-20 سال کی محنت ہے, اور اب یہ بھی آپ اگر ایڈ کریں تو آلموسٹ 25-30 سال کا میرا ایکسپیرینس ہے, اور میں ہر چیز ریفرنس سے بیان کر رہا ہوں. وہ ریفرنس غلط نکلے آپ مجھے پکڑیں. کوئی خاص مومنٹ تھا جس سے آپ کی جو زندگی ہے اس نے اس طرف ٹرن لیا؟ نہیں, میں کوئی اس طرح کا ہے ہی نہیں ہوں نا کہ جس طرح جنید جمشید صاحب تھے, گانا گاتے گاتے اچانک وہ نعتیں پڑھنا شروع ہو گئے. نہیں, میں تو شروع سے ہی اسی فیلڈ میں ہوں. یہ جو پگڑی آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں میٹرک میں بھی باندھتا تھا, نماز میں اس وقت بھی پڑھتا تھا, اعتکاف میں اس وقت بھی بیٹھتا تھا. میں بالغ ہونے سے پہلے 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں. داڑھی میری سچی ہے, میں نے داڑھی کبھی بھی شیو کیا چھوٹی کچھ بھی نہیں کیا. تو میں ایک مذہبی پلیٹ فارم سے تھا. میں یعنی میٹرک لائف کے اندر میں الیاس قادری صاحب کی جو پگڑیوں والی جماعت ہے دعوت اسلامی, اس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا ہوا تھا. میرا پورا بلٹ اپ مذہب کے اندر ہوا ہے, دینی طبقے کے اندر ہوا ہے. ڈاکٹر سار صاحب سے میری ایک ملاقات ہوئی تھی 2007-8 کے اندر, اور بس وہ 1-2 گھنٹے کی 2.5 گھنٹے کی ملاقات ہے. باقی تو ان کی ویڈیوز سے میں نے لرن کیا تھا, وہ ویڈیوز دیکھ کے میں ان کی طرف. آپ ڈاکٹر اسرار صاحب کو اپنا استاد کنسیڈر کرتے ہیں؟ میں ہر اس شخص کو اپنا استاد مانتا ہوں جس سے میں نے کچھ بھی علم حاصل کیا ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب بھی میرے استاد ہیں, مولانا اسحاق صاحب بھی میرے استاد ہیں, جاوید احمد غامدی صاحب بھی میرے استاد ہیں, پیر نصیر الدین نصیر صاحب بھی میرے استاد ہیں, غلام رسول سعیدی صاحب بھی میرے استاد ہیں, الیاس قادری صاحب بھی میرے استاد ہیں. میں نے سب سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے, اور سب کا میرے اوپر احسان ہے. ایون آپ نے اپنے استادوں پہ تنقید شروع کی ہوئی ہے؟ استادوں پہ تنقید نہیں کی, نعوذ باللہ. ہم نے استادوں پہ کیوں تنقید کرنی ہے؟ استاد کی وہ بات جو نبی علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ہے وہ ہم نے کی. کیونکہ استاد کو اگر ہم استاد مان رہے ہیں, ایک ریلیجس بندے کی میں عزت کس بنیاد پہ کرتا ہوں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مجھے بتا رہا ہے. اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بات بتائے اور میں اسے ہائی لائٹ کروں کہ تم یہ بات غلط کر رہے ہو, قرآن و سنت میں یہ لکھا ہوا ہے, تو میں اس پہ نہیں تنقید کر رہا, بلکہ جس نام پہ اس نے عزت ویل کی تھی نا اسے اس کے بڑوں کا حوالہ دے رہا ہوں. مثلا اگر آپ مجھے آ کے بتائیں قرآن میں یہ لکھا ہے, حدیث میں لکھا ہے, آپ یہ کیوں کہتے ہیں, تو میرے پہ کوئی تنقید نہیں. میں کہوں گا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں غلط ہوں. الیاس قادری صاحب پہ جو ہم نے چند ایک چیزوں پہ تنقید کی تھی تو دیکھیں انہوں نے ریمیڈی کر لی نا. یعنی میرا شروع سے ان سے اختلاف تھا کہ آپ نے پگڑی کا رنگ فکس کیوں کیا ہے گرین, جبکہ گرین پگڑی ثابت ہی نہیں ہے. اگرچہ جائز ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے ابو داؤد ترمذی میں آیا کہ گرین کپڑے بھی پہنے. بائی چانس میں نے بھی لائٹ گرین تو آج پہنے ہوئے. تو اپنے اصل میں کسی بھی رنگ کی پگڑی آپ پہن سکتے ہیں, لیکن جب آپ فکس کرتے ہیں وہ ایک کلٹ اور جماعت بن جاتی ہے. میں دیکھیں کبھی وائٹ پہنتا ہوں کبھی بلیک پہنتا ہوں, کیونکہ سنت سے یہ دونوں ثابت ہیں. لیکن میں نے اس ربیع الاول میں کم از کم 4 نشستیں 3-3 گھنٹے کی گرین پگڑی میں ریکارڈ کروائی ہیں اس مت کو توڑنے کے لیے. تو الیاس قادری صاحب نے اپنی جماعت بنانے کے آلموسٹ سمجھ لیں 30-35 سال کے بعد یہ بات مان لی, آج انہوں نے پگڑیوں کا رنگ چینج کر دیا. تو دیکھیں نا, جو اصلاح کے لیے تنقید کی تھی اس کا فائدہ تو ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے اس وقت جن لوگوں نے مجھے غلط کہا کہ آپ یہ غلط ان کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں, ان کو تو مجھ سے معافی مانگنی چاہیے. اچھا, آپ نے یہ جو اپنے استاذہ کے نام لیے, آپ نے ان سے کیا ان کی کوئی DVD یا ان کے بیانات سے سیکھا, یا آپ باقاعدہ طور پہ کسی مدارس یا کسی؟ نہیں, مدارس کے اندر تو نہیں, اللہ معافی دے. دیکھیں مدارس کی اگر آؤٹ پٹ یہ ہوتی تو مدارس مل کے کوئی ایک مودودی پیدا کر دیتے, ایک کوئی احمد دیدات پیدا کر دیتے, کوئی انجینئر علی مرزا پیدا کر دیتے, کوئی نعمان علی خان پیدا کر دیتے. مدارس نہیں یہ کام کر سکتے, اس سسٹم کی آؤٹ پٹ یہ ہو نہیں سکتی. آپ نے اٹ سیلف سیکھا؟ جی میں نے اٹ سیلف کیا سیکھا میرے بھائی, میں نے انہی سے سیکھا. مثلا آپ اگر مجھے پوچھیں کہ میں نے قرآن کس سے سیکھا, تو احمد بریلوی صاحب سے. تو آپ مجھ سے پوچھیں گے بھائی احمد بریلوی صاحب تو 1921 میں فوت ہو گئے تھے, اور میں 1977 میں پیدا ہوں, تو میں نے ان سے کہاں سے سیکھا؟ جی میں نے اس لیے سیکھا کہ احمد بریلوی صاحب نے مرنے سے پہلے میری لینگویج کے اندر قرآن کو ٹرانسلیٹ کیا. ان سے زیادہ عربی ان کے زمانے میں بھی اور آج بھی کوئی نہیں جانتا. کوئی بریلوی مانے گا مجھے ان سے زیادہ عربی آتی ہے؟ ان سے زیادہ اردو دان بھی کوئی نہیں تھا, وہ بریلی کے رہنے والے تھے. تو انہوں نے اپروپریٹ ٹرانسلیشن کی قرآن کی عربی سے اردو میں. اب وہ آ گئی میری لینگویج میں, مجھے بس اردو آنا ضروری ہے, تو اردو اللہ کے فضل سے مجھے آتی ہے. جس طرح صحابہ کرام پڑھے لکھے نہیں تھے, لیکن چونکہ عربی ان کی زبان تھی, قرآن جب عربی میں انہیں سنایا گیا انہیں سمجھ آ گئی. تو احمد بریلوی نے کاروبار کے لیے ترجمہ نہیں کیا, اس لیے کیا تھا کہ میرے مرنے کے 50 سال کے بعد جب انجینئر صاحب پیدا ہوں گے نا تو مجھ سے استفادہ کر سکے. تو میں نے کر لیا الحمدللہ. میں یہاں پہ آپ سے سوال, آپ کی بات سے ہی کہ جو صحابہ کرام تھے
عربی جانتے تھے لیکن وہاں پہ ایک استاد بھی موجود تھا. آپ کو لگتا ہے کہ اگر مجھے انگلش آتی ہے تو میں کوئی بھی چیز سیکھ سکتا ہوں بغیر استاد کے, یا استاد بہرحال ضروری؟ یہ مثال جو دو مختلف آپ دے رہے ہیں یہاں ہے, نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے استاد تھے, ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام جب فوت ہوئے پھر صحابہ کرام کا استاد کون تھا؟ اس وقت استاد کی ضرورت نہیں تھی ان کو. میرا خیال ہے وہ جو سیرت نبی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, بس اس کا مطلب ہے کہ ہمارا استاد فوت ہو چکا, اس کی قبر ہے مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد ہمارا استاد وہ ہوگا جو ہمیں یہ بتائے گا کہ اللہ نے کیا فرمایا, اس کے نبی نے کیا فرمایا. اگر ہمارا استاد یہ کہتا ہے کہ میں اسلام کا عالم ہوں لیکن بات میں تمہیں اپنے بابے کی بتاؤں گا, تو میں کہوں گا تم جا کے کوئی اور مذہب اختیار کرو, مجھے وہ بات بتاؤ جو قرآن و سنت میں لکھی ہے. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں, بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. حضرت عمر مسجد نبوی میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت حسان ابن ثابت حضرت ابو ہریرہ کو نعتیہ اشعار مسجد میں سنا رہے ہیں. اچھا, اب شعر و شاعری کی تو اسلام میں بڑی مذمت ہے, قرآن میں ایک سورت پوری نازل ہوئی ہے سوائے اچھے اشعار کے, لیکن اوورال کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے. تو حضرت عمر خلیفہ ہونے کے باوجود اتنا روب تھا ان کا, اس کے باوجود حضرت حسان کو صرف تیکھی نظروں سے دیکھا, انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ کیوں یوں دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا اس طرح نہ دیکھ میری طرف, تجھ سے بہتر شخص مسجد میں ہوتا تھا, میں انہیں بھی نعتیہ اشعار سناتا تھا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آگے سے حضرت عمر تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ تو سیدھا ہو گیا میرے نال. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھئی میں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین, انہیں پتا تھا مجھے میرے بڑے کا حوالہ دیا گیا ہے, جس بڑے کے نام پہ میں عزت اویل کر کے خلیفہ بناؤں. حضرت عمر تو ایک گڈریے تھے نا, حضرت عمر کا جو کچھ ہے رسول اللہ کی وجہ سے ہے نا, ورنہ ایک گڈریے تھے. ہزاروں گڈریے عمر جیسے آئے اور مر گئے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے عمر کیوں عمر ہوا ہے, رسول اللہ کے ساتھ جوڑ کے. تو انہیں پتا تھا جس نبی کے نام پہ میں یہ سب کچھ اویل کر رہا ہوں نا پوسٹ, اس کا اس نے ریفرنس دیا ہے. اور یہ وہ غیرت ہے جو آج کے مولوی کے اندر نہیں, آپ اسے قرآن حدیث کا حوالہ پیش کریں آگے سے کتے کی طرح پڑتا ہے. حضرت عمر نے اس طرح نہیں کام کیا. حضرت عمر نے کہا کہ اپنا گواہ لاؤ. انہوں نے کہا یہ ابو ہریرہ بیٹھے ہیں, ان سے پوچھو. ان کا امیر المومنین میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت حسان نہ صرف نعتیہ اشعار سناتے تھے بلکہ حضور نے دعا کی, اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما جس طرح تو نے عیسیٰ ابن مریم کی تھی, وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. تو حضرت عمر یہ جواب سن کے وہاں سے چلے گئے. یعنی حضرت عمر کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ نعتیہ اشعار مسجد میں پڑھے جا سکتے ہیں. اتنا بڑا بندہ, اسے بات چھپی ہوئی تھی. نمبر 2, جب اسے نبی کا ریفرنس دیا گیا تو اس نے اپنی استادی نہیں دیکھی. تو ہمارے استاد تو ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں, ہم انہیں اللہ اور رسول کی بات بتا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں 80 استاد 80 اللہ رسول, تو ودے ہوئے ہیں. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, نکل تو تے شاہی کوئی نہیں. علی بھائی مجھے بتائیں کہ ابھی اس وقت آپ کے یوٹیوب پہ ویسے میں آپ کو بتاؤں آج حضرت عمر ہونا ان کو کوڑے لگائیں, کیونکہ حضرت عمر تو ظاہر ہے وہ کہیں گے کہ تجھے نبی کی حدیثیں انجینئر بیان کر رہا ہے, تو ماما کتوں آیا, منو حدیث سنائی جدوں حسان ابن ثابت نے, تو میں حسان دے نال کوئی کہ منہ ماری نہیں کی, تسی انجینئر دے کیوں مگر پے ہو. آج اگر حضرت عمر عمر یقین کرو میری مسئلہ آسان ہو جائے. اچھا وہ لوگ کہتے ہیں کہ آج اگر حضرت عمر ہوتے تو شاید آپ کو نہیں, تو میں نے آپ کو پریکٹیکلی بتا دیا, حضرت عمر جو ہے حدیث سن کے آگے چلے جاتے تھے, یہ حدیث سن کے کتے بن جاتے ہیں. ہاں چلے لڑتے ہیں آگے سے. علی بھائی مجھے بتائیں کہ اس وقت آپ کے یوٹیوب پہ کتنے سبسکرائبر ہیں؟ سبسکرائبر تو یعنی آفیشیل چینل کے 2.2 ہیں, لیکن جو لیکن ویورشپ جو ہے نا ہماری باقی تمام علماء سے سمجھ لیں 5 گنا ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں ہمارا ہر کلپ آلموسٹ 24 سے 48 گھنٹوں میں 1 لاکھ کراس کرتا ہے, اور باقی علماء کے کلپس 2-3 ہزار 5 ہزار 10 ہزار حد 25 ہزار, یا میری تصویر لگا دیں تو کوئی 1 آدھ لاکھ پہ چلا جائے. اور سبسکرائبر ان کے مجھ سے زیادہ ہیں. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک کے سبسکرائبر ہم سے ڈبل ہیں, لیکن ویورشپ ان کی ہمارے اسٹوڈنٹس کے چینل سے بھی آتی ہے. مسئلہ ہوتا ہے ویورشپ کا کہ آپ کو کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کی ویڈیو کو. میں کہتا ہوں سبسکرائبر ہمارے بے شک 1 لاکھ پہ آ جائیں, ہمیں ہر ویڈیو پہ 1 لاکھ کی ویورشپ چاہیے. ویسے تو ہماری کئی ویڈیوز ملینز میں, لیکن ایوریج 1 لاکھ سے اوپر جاتی ہے ساری. یوٹیوب نہ ہوتا تو انجینئر محمد علی مرزا کیا ہوتے؟ یہ تو اللہ کو پتا تھا. انجینئر محمد علی مرزا کی جب ضرورت, جی مجھے ضرورت سوچنے کی نہیں ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہتر پتا ہے کہ اس نے اپنا کام کس وقت اٹھانا ہے. اور میں تو اس پریزنٹ ورلڈ کا آدمی ہوں نا. اب یہ تو اسی طریقے سے کہ میں ایک غم لگا کے بیٹھ جاؤں کہ حضرت ابوبکر عمر عثمان و علی کی جگہ اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو میں پہلا خلیفہ ہوتا یا دوسرا ہوتا.
بھائی وہ اس زمانے کے لیے سوٹ کرتے تھے, میں اس زمانے کے لیے سوٹ کرتا ہوں. یا میں امام بخاری مسلم کے زمانے میں ہوتا تو بخاری میں نے لکھی ہوئی ہوتی یا مسلم میں نے لکھی ہوئی ہوتی. میں اپنے اس زمانے کا یعنی جواب دے ہوں, یہ تو اللہ کی مرضی ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر یہ پلیٹ فارم نہ ہوتا تو میں اس کا جواب یوں دیتا ہوں, میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ اگر یوٹیوب نہ ہوتا تو شاید یہ اس طرح دعوت نہ پہنچتی, اور اگر نبی علیہ السلام دنیا میں مسجد کا رخ کرتے, ہاں جی, اگر نبی علیہ السلام دنیا میں نہ ہوتے تو ابو بکر عمر عثمان اور علی کے نام کے بندے ہی کوئی نہ دنیا میں ہوتے, تو میں تو شاہی کوئی نہیں. میں آپ سے پوچھا یہ پلیٹ فارم نہ ہوتا تو آپ یہ مسجد نہیں مسجدوں سے تو نہیں کیوں رخ کریں. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کے جو چینلز ہیں میں نے سنا کہ مونیٹائز نہیں ہے, اس میں حقیقت ہے؟ مونیٹائز ویڈیو ایڈز کے اعتبار سے نہیں ہے, تو آپ کے کاغذوں میں تو وہ مونیٹائز نہیں ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے ساری کی ساری انکم ویڈیو ایڈ سے ہوتی ہے. جے پی جیز امیجز جو ہیں وہ تو نیگلیجبل ہے, تو وہ ویڈیو ایڈز ہم نے اس لیے آن نہیں کیے کہ اس کے اوپر ہمارا کیٹیگری کے پوائنٹ آف ویو سے تو کنٹرول ہے, لیکن اسپیسیفکلی ہر ایڈ کے اوپر کنٹرول نہیں ہے. یہاں شیونگ بلیڈ کے اشتہار میں بھی ایک عورت بے پردہ سامنے لے آتے ہیں, اور جو یورپ اور امریکہ میں اشتہارات چلتے ہیں وہ انتہائی بےہودہ ہوتے ہیں. اب ایک بندے نے مذہبی پروگرام لگایا ہے, مثلا ایک بندہ لگاتا ہے حجاب کے اوپر میری ویڈیو, اور کلک کرتے ہی ایک بے پردہ عورت جس کے کپڑے بھی پورے نہیں سامنے آ جائے تو مجھے زیب دیتا ہے کہ میں حجاب کے اوپر بات کروں. کیوں؟ میری ویڈیو پہ چلا ہے, اور قرآن میں ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, برائی میں لگ رہو. میں بات حجاب پہ کر رہا ہوں اور میں ایک ویڈیو ایڈ آف نہیں کر سکتا صرف اس لیے کہ میں نے دنیا کی منفعت کمانی ہے. اچھا نہیں علی بھائی, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جہاں تک مجھے پتا, آپ بھی اپنی ٹیکنیکل ٹیم سے پوچھیے گا, اگر آپ کا چینل مانیٹائز نہ بھی ہو تب بھی یوٹیوب کی پالیسی ہے کہ وہ آپ کے ویڈیو پہ ایڈز نہیں چلاتا. وہ اس صورت میں چلاتا ہے جب آپ کے سبسکرائبر 1000 سے کم ہو, پھر وہ اپنی مرضی سے چلاتا ہے اور اس کے اوپر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. لیکن جب آپ ایک دفعہ یوٹیوب کے ساتھ پارٹنر بن جاتے ہیں نا, یعنی 1000 آپ کے سبسکرائبر کراس کر جاتے ہیں, پھر وہ ہماری مرضی ہے. تو ہم نے وہ ہر جو ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں ہم باقاعدہ وہ جو ویڈیو ایڈ والا پورشن ہے اسکیپیبل اور نان اسکیپیبل ان کو ان چیک کرتے ہیں. ہر ویڈیو پہ بائی ڈیفالٹ ان چیک لگایا ہوا ہے. لیکن وہ جو یوٹیوب کی ایک اسکرین آتی ہے اس کے ارد گرد جو چل رہا ہوتا ہے, ہاں جی, اس پہ بھی ایڈز چل رہے ہوتے ہیں. مطلب کہ اگر ایک ویڈیو میں ایڈ نہیں ہے, یوٹیوب کے مین پیج پہ ایک ایڈ چل رہا ہے, ایک شخص آپ کی یا کسی بھی کوئی بھی ویڈیو دیکھ رہا ہے, اس کو وہ بھی ویڈیو نہیں, وہ دیکھیں وہ تو یوٹیوب, دیکھیں یوٹیوب جو ہے نا, اب مثلاً آپ نے میری ویڈیو کلک کی ہے اور پیرلل میں سجیشن میں کئی ایک یوٹیوب کی ویڈیوز آ جاتی ہیں اور وہ مکس آتی ہیں, اس ٹاپک سے ریلیٹڈ بھی آتی ہیں زیادہ تر اور اس کے بغیر بھی آ سکتی ہیں, وہ تو ان کا معاملہ ہے نا. ایڈ بھی چل رہا ہے. اچھا, وہ لگاتار چل رہا ہے. لگاتار تو خیر مجھے تو نہیں کوئی ویڈیو ایڈ چلتا ہوا نظر آیا, اس میں ویڈیو ایڈ تو کوئی نہیں چلتا. ویڈیو بھی نہیں چل رہا تھا. وہ جو آپ کا وہ کوئی اگر دیکھیں وہ جو امیج آتی ہے نا, عموماً جو جے پی جیز امیجز ہیں, مثلاً آپ ٹی وی کے اوپر جب دیکھیں اس میں تو کوئی امیج ڈسپلے کبھی نہیں ہوتا, وہ چند ایک ڈیوائسز کے اوپر ہوتا ہے. اور وہ بھی جو امیجز ہیں وہ ایک بہت چھوٹے امیجز ہوتے ہیں اور عموماً ان پہ تصاویر نہیں ہوتی. زیادہ تر وہ جو چیز ہے, مثلاً کوئی موبائل کمپنی ہے اس کا اشتہار لکھا ہوتا ہے, کوئی آفر لکھی ہوئی ہوتی ہے بہت بڑی کر کے, یا کوئی کپڑے کا اشتہار ہوتا ہے, تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, اس میں وہ والے معاملات نہیں ہوتے. آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ یہ مونیٹائزیشن آن کر دیں اور یہ جو کروڑوں روپے آپ کے ویوز کی مد میں آئے گا, آپ اسے کوئی فلاحی کام کر سکتے ہیں جس طرح سلطانہ ڈاکو نے کیا. ہاں جی, یہ کام ہم نہیں کرنا چاہتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر ہے. ہم کسی بھی حرام طریقے سے کیے ہوئے کام میں اللہ کی نصرت نہیں سمجھتے. آپ تو میرے ایک پلیٹ فارم میں دو طرح کی دنیا ہے. اگر ایک آپ کی ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ ٹھیک ہے, اور لیکن ادھر سے ہی اگر پیسے آ رہے ہیں تو وہ غلط ہے. دیکھیں نبی علیہ السلام کا جو طریقہ ہے نا اپنے معاملات کو لے کے چلنے کا, وہ یہ ہے کہ چاہے دنیاوی طور پر نقصان بھی ہو تب بھی آپ نے رولز نہیں توڑنے. مثلاً بخاری میں آیا حضرت سہیل ابن عمرو جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے, ان کا بیٹا ابو جندل صلح حدیبیہ کے موقع پر بیڑیاں چھڑا کے اپنے باپ کی وہاں آ گیا, اور باپ وہاں پہ وہ معاہدہ لکھ رہا تھا کہ جو مکے سے مدینے آئے گا وہ واپس کیا جائے گا, اور جو مدینے سے مکے آئے گا وہ واپس نہیں ہوگا. ابھی وہ فائنل نہیں ہوا تھا, ٹرانزیشن پیریڈ تھا. اس دوران ابو جندل آ گئے اور ان کا مجھے بچا لو, میرا باپ ٹکا بوٹی میری کر دے گا. تو وہ سہیل ابن عمرو نے کہا کہ آپ زمانی کلامی مان چکے ہیں تو یہ مجھے آپ واپس کریں گے. نبی علیہ السلام نے اس کو واپس کیا. جنگ کے بھی اصول ہیں اسلام میں, یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے معاملات کو لے کے چلیں گے. تو اس طرح اصول اور ضوابط کو تو لے کے چلنا ہے. اگر اصولوں کو توڑا ہوتا نا, سیدنا علی سے کامیاب پولیٹیشین کوئی نہ ہوتا. لیکن حضرت علی نے اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کیا, جس کی وجہ سے بظاہر دنیاوی طور پہ ان کی خلافت کمزور ہوئی. اور وہ ان کو کیا نقصان نہ تھا,
مسلمانوں نے ایک بہت بڑا لیڈر اپنا لوز کر دیا اور اس کا ساتھ نہیں دیا, تو اس لیے ہم رولز کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے. سورس آف انکم کیا پھر آپ کا, مطلب کیا سورس آف انکم؟ میرے بھائی میں ظاہر ہے 19 گریڈ سے ریٹائر ہوں, مجھے 50,000 کے قریب پینشن ملتی ہے. پھر میرا اسلام آباد میں ایک مکان جو میں نے اپنی جاب کے دوران بنایا تھا اس سے بھی کرایہ آ جاتا ہے, اور باقی ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہیں. میرے بھائی بھی میرے باپ نہیں, میرے بھائی کتنا ہم نے خرچہ کرنا ہے. ہم فاسٹ فوڈ شاید کبھی کبھار عید کے موقع پہ کوئی منگوائے, میں کوئی اس طرح کی لگژریس لائف تو نہیں, وہی دال روٹی جو عام گھروں میں پکتی ہے, ہمارا تو اچھا گزارا ہو رہا ہے, اللہ کا شکر ہے. اچھا, آپ نے یہ لکھا ہوا ہے نہ میں وہابی نہ میں بابی. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی زیادتی ہو تو وہ غرور پیدا کرتی ہے. میں بہت اچھا اگر بول سکتا ہوں یا بہت اچھا گا سکتا ہوں تو مجھے ایک تکبر آئے گا. ایون بھی کہتے ہیں کہ بہت زیادہ علم ہو تو وہ بھی تکبر پیدا کرتا ہے. لوگ شیطان کی مثال دیتے ہیں. شیطان کے پاس تو علم نہیں تھا, وہ تو جاہل تھا. لیکن لوگ علم کی بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مانیں. اگر آپ نہیں مانتے تو آپ متکبر ہیں, جاہل ہیں. علم والے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام, جنہوں نے فرشتوں کا پیغمبر ہو کر بھی, فرشتوں کا سردار ہو کر بھی ایک مٹی کے پتلے کو سجدہ کر دیا اللہ کے کہنے پہ. علم یہ ہے, علم سے کبھی تکبر نہیں آتا. پیر نصیر الدین صاحب نے باقاعدہ ایک بک لکھی ہے کہ کیا ابلیس عالم تھا, تو انہوں نے کہا کہ تمہیں کس آیت میں لکھا ہے جی ابلیس عالم تھا؟ کہیں نہیں لکھا ہوا. یہ بھی غلط تاثر ہے. جی بالکل غلط تاثر ہے. بیسیکلی یہ صوفیاء نے چیزیں گھڑی ہیں, کیونکہ صوفیاء کے معاملات قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہوتے تھے. انہوں نے کہا علم بس کریو یار. قرآن میں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ کی معرفت اہل علم کو ہے. ٹھیک ہے, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اے نبی تم فرماؤ بھلا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے. قرآن تو پورا کہہ رہا ہے کہ علم والے بندے ہی ٹھیک ہیں. اس میں کون سی تکبر والی بات ہے؟ ایک منٹ, تکبر تو تب ہے کہ جب میں کوئی اپنے لیے کوئی بزرگ کلیم کروں, میں اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہوں. مسلمان تو ہر مسلمان کو کہنا چاہیے, تو اس میں تو میں کوئی نہیں کہہ رہا میں ہوں امام جو ہے وہ امام المسلمین حجت الاسلام, میں تو عام مسلم کہہ رہا ہوں. کہتے ہیں کہ جو آپ کا یعنی کہ ایجوکیشن دینے کا جو طرز ہے وہ کچھ اس میں تکبرانہ نہ, وہ تو میمز بھی چلتی ہیں اب نہ, اور اگر یہ تمام لوگ غلط ہیں تو ہم اتنے عرصے سے غلط چیزوں پہ کاربند. نہیں, کوئی میں نہیں کہہ رہا تمام لوگ غلط ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ قرآن و سنت کی تعلیمات سے غداری کریں گے اور وہ قرآن و سنت جو انہوں نے ہمیں خود بتایا ہے تو ہم انہیں غلط نہ کہیں. مثلا آرمی چیف یہ تقریر کرتا ہے کہ ہم تمام جماعتوں کو قومی دھارے میں رہیں گے اور آئین کے انڈر لے کے آئیں گے. 4 دن بعد وہ ماشاء اللہ لگا دیتا ہے. تو میں اسے یہ نہ کہوں کہ یار تو کل تک کہہ رہا تھا کہ ہم قومی دھارے میں لیں گے جماعتوں کو, اور جس کاکول اکیڈمی میں تو یہ تقریر کر رہا تھا اس میں کیڈٹ سے 1.5 لائن کا حلف لیا جا رہا تھا اور اس میں یہ الفاظ تھے میں پالیٹکس میں حصہ نہیں لوں گا, کیونکہ فوج تو پوری قوم کی ہوتی ہے نا, کسی جماعت کی تو نہیں ہوتی. 4 دن بعد تو یہ کام کر رہا ہے تو نے تو آئین توڑا ہے, تو آئین کے ساتھ غداری کر رہا ہے. تو آرمی چیف یہ کرے گا کہ تم نے آرمی چیف کی گستاخی کر دی؟ کبھی بھی نہیں وہ کہے گا. اور دیکھ لیں آج آرمی نے مان لیا کہ ہمارے جتنے بڑے ڈکٹیٹرشپ کرتے نہیں یہ غلط ہے, چاہے ہمارے کہنے پہ مانا یا خود انہوں نے ذلت کاٹ کے مانا, مان لیا نا, اور کام اے پولیٹیکل ہو گئے. تو جو لوگ اس وقت کہتے تھے کہ آپ سیاست میں دخل نہ دیں, ان کو یہ غدار وطن کہتے, تو اس کا مطلب ہے تو یہ مجھے اگر غدار دین کہہ رہے ہیں تو میں غدار دین نہیں ہوں. میں ان کو بتا رہا ہوں کہ تم نے مجھے خود کہا تھا کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور تم ہر قبر کو دیکھ کے اس کے سامنے سجدہ کرتے ہو, تو تم نے تو مجھے بتایا تھا توحید قرآن میں لکھی ہوئی ہے اور خود تم یہ کام کر رہے ہو, تو غدار تو تم ہو. میں تو تمہاری بتائی ہوئی, یہ بخاری مسلم میں نے لکھی ہیں کیا؟ آج میں اگر نماز کا طریقہ اس سے بتاتا ہوں اور میں کہتا ہوں تم نے بچپن سے ہمیں کہا کہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے, رفع الیدین ہوتا تھا, تو امام بخاری امام مسلم نے تو لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نماز ہی اس طریقے سے پڑھتے تھے. تو اب میں تیری بات مانوں یا تیری بتائی ہوئی کتاب کی بات؟ تو اب تم خود اپنی کتاب کے ساتھ غداری کر رہے ہو, اور اوپن نہیں, یہ اوپنلی کوئی نہیں کہہ سکتا میں بخاری مسلم کو نہیں مانتا, لوگ ان کو ممبروں سے کھینچ لیں گے. تو بخاری مسلم کو مان رہے ہیں, اس کی نہیں مان رہے. اچھا علی بھائی, اختتام کی طرف چلتے ہیں. 2 سوال لاسٹ ہیں اور اس کے بعد ایک میں آپ سے نا کچھ لوگوں کے متعلق آپ کی رائے پوچھوں گا. ایک یہ بتائیں کہ مناظرہ کیا ہے؟ ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا مفتی طارق مسعود صاحب ہیں, وہ آئے جہلم, انہوں نے کہا کہ یہ شخص مناظرے سے بھاگ گیا. ایک وہابی عالم ہے, انہوں نے بھی مجھے کہا کہ میں ان سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. مناظرہ ہے کیا؟ دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ اس کی اسلامی اعتبار سے کیا حیثیت ہے مناظرے کی؟ پہلی بات ہے, ہم نے ایک سیکنڈ کوشچن پورا ہونے دیں.
تھرڈ مجھے یہ بتائیں کہ ہم بہت سے ایسے مسائل پہ بات کرتے ہیں, ہم 1400 سال بعد ہمارے تک دین پہنچا کتابوں سے, کیا میرے سے سوال یہ کیا یہ تو تینوں الگ سوال ہے نا, اس طرح تو نہیں جواب دیا جاتا میرے بھائی. ایک ایک کر کے ایک بات آپ مجھے کہہ رہے ہیں فجر کی رکعتیں بھی بتا دیں, صلاۃ و تسبیح کا طریقہ بھی بتا دیں, سجدہ شکر کا طریقہ بتا دیں, ایک سوال تو نہیں ہے نا, ایک بات کریں. آپ مناظرے کا بتائیں. مناظرہ ایک منٹ, دو الگ ہوگی. پھر پہلی بات پہ ہے. مناظرہ کہتے ہیں آمنے سامنے بیٹھ کے بات کرنا, ٹھیک ہے. قرآن میں تو مناظرے کا لفظ نہیں ہے, قرآن میں مجادلہ آیا ہے, علمی ڈیبیٹ کرنا, انگلش میں علمی ڈیبیٹ, اس کو کہتے ہیں مناظرہ. اور جو آمنے سامنے بیٹھ کے ہو نا, اس مجادلے کو مناظرہ کہا جاتا ہے. یعنی ہم ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, فیس ٹو فیس کو عربی میں مناظرہ کہا جاتا ہے. مناظرہ ہو رہا ہے علمی طور پہ. اچھا, تو نہ میں نے کسی کو مناظرے کا آج تک چیلنج کیا, نہ مجھے آ کے کسی نے مناظرے کی بات کی. طارق مسعود صاحب بھی یہاں جو تشریف لائے تھے, انہوں نے یہ تو نہیں کہا مناظرہ کرنا ہے, ان کا میں نے ملاقات کرنی ہے اور گفتگو کرنی ہے. مناظرے کی تو کبھی بات ہی نہیں ہوئی ملاقات. ہاں نہیں, ملاقات نہیں ہوئی, نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہو جائے گی. چونکہ وہ جس طریقے سے آئے تھے نا, اس پہ ہمیں اعتراض تھا. ویسے وہ اگر انہوں نے مجھے ملنا ہوتا, آپ بھی تو آئے نا, ہر اتوار کو یہاں پوری دنیا آ کے ملتی ہے مجھے, تو اتوار کو آتے, وہ منگل کو آئے تھے, اور ان کا رابطہ مجھ سے پہلے بھی تھا. اگر وہ مجھ سے رابطہ کر لیتے, ٹائم لے لیتے, اسی دن حمزہ علی باسی اور غامدی صاحب کے داماد حسن الیاس بھائی اسی دن آئے تھے, لیکن انہوں نے 2 ہفتے پہلے سے ٹائم لیا ہوا تھا, تو ان کو میں ملا تھا. تو اگر وہ ٹائم لے لیتے, اس طرح تو نہیں ہوتا کہ میں آپ کو ملنے جاؤں اور آپ کے گھر باہر جا کے میں کو نکل باہر میرا مل, اس طرح تو نہیں ہوتا. یہ تو کسی بھی مہذب دنیا میں اس کو اچھا نہیں سمجھا. علی بھائی مجھے بتائیے گا کہ اسلام میں جو طرز سیاست ہے وہ کیا ہے؟ وہ جمہوریت ہے, وہ آمریت ہے, وہ کیا ہے؟ آپ تو اپنے اب خود ہی سوال بھول گئے ہیں جو آپ نے پیچھے کیے ہیں, ایک ایک کر کے آگے آئے نا, وہ جو آپ نے ایک سانس میں اتنے سوال پڑھتے ہیں. یہ بھی کہی جا رہا ہے کہ جلدی کرنا. اچھا نہیں, کون کہہ رہا ہے جلدی؟ کوئی بھی نہیں یار, بیٹھ جاؤ. کس نے کہا جلدی؟ یہ تو میں نے ڈیسائیڈ کرنا نا. دوسرا سوال, بیٹھ جائیں یار, بیٹھ جاؤ تسلی سے, بیٹھو. ایک منٹ رک جاؤ. آپ کو جن لوگوں سے تکلیف ہو رہی میں ان کو بٹھا تو دوں نا, وہ خام خواہ مصیبت بنے ہوئے آپ کے لیے, ٹھیک ہے. یہ تو میں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, آپ 6 بجے تک کریں, آپ پاس ٹائم ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا, میں آپ سے دوسرا سوال یہ کر رہا تھا کہ اکثر حضرت امیر معاویہ کو لے کے ہمارے ہاں ایک بحث چھڑ جاتی ہے. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو دین 1400 سال بعد میرے تک کتابوں سے اور علماء کے ذریعے پہنچا ہے, میرے سے کیا ان معاملات کے متعلق سوال کیے جائیں گے کہ یہ فلاں صحابی کا فلاں صحابی کے ساتھ آپس کا تعلق کیسا تھا, یا ان کا پولیٹیکل ویو کیا تھا, یا میرے سے کیونکہ میرے تک یہ دین 1400 سال بعد پہنچا ہے تو میرے سے میرے یہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, اس کے متعلق سوال ہوں گے؟ جی دونوں ہوں گے, دونوں کی اپنی جگہ اہمیت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہی علماء سے پوچھیں کہ آپ لوگ بچپن سے ہمیں بتاتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی تیری وجہ سے 2 فرقے جہنم میں جائیں گے, ایک تیری محبت میں غلو کر کے, ایک تیری دشمنی میں. تو جس شخص سے میری جنت اور جہنم جڑی ہوئی ہے تو پیچھے کیا بات رہے گی؟ تو اس کا مطلب ہے اس بندے کے بارے میں مجھ سے سوال ہونا ہے نا. اس وقت حضور کو کسی نے کیوں نہیں کہا کہ یا رسول اللہ نماز روزے کا نہیں پوچھا جائے گا, آپ تو کہہ رہے ہیں کہ علی کی وجہ سے 2 فرقے بن جائیں گے, جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا. اور مسلم شریف کی حدیث, یہ جو میں نے حدیث بتائی, یہ فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں, مشکات میں بھی ہے, مسند احمد میں. اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مسلم میں کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. حضرت علی کی محبت یہ میرا ایمان ہو گئی. آپ تو کہیں گے جی محبت کہاں سے ایمان ہوگی؟ ایمان تو ہو گیا اللہ, رسول, فرشتوں, کتابوں کو ماننے کا نام, یہ علی بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ تو یہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں یا اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں. تو اللہ کے نبی سے پوچھنے کی ضرورت تو آپ ہی کر سکتے ہیں, میں تو اپنے نبی کا, ہاں جی آپ نہیں کر رہے, لیکن وہ مولوی تو کر رہے ہیں نا. ہاں دیکھیں, آپ کو تو ڈر آیا, لیکن جن مولویوں کے آپ نے سوال کیا انہیں خوف خدا نہیں. ہم ان کو یہی کہتے ہیں تم نے مرنا نہیں ہے, آپ کہاں اٹھے, کاش اتنا ایمان ان کے اندر بھی ہو. اب صحابہ کرام کے درمیان جو آپس میں اختلافات ہوئے, اگر ان اختلافات میں ہم اپنی ورڈنگ دیں تو ان کو تو چھوڑ دیں. میں تو آج کے مسلمانوں کے اختلافات میں بھی اپنی ذاتی کوئی اس اعتبار سے ورڈنگ دوں تو اس کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں کہ غلط ہے یا صحیح ہے. لیکن اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کسی کے بارے میں ورڈنگ دے جائے تو اللہ کے نبی کو تو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا نا. نہ ان کو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کو کس نے حق دیا کہ اپنے صحابہ کے بارے میں آپ یہ بات کریں اور آنے والے لوگ اسے تختہ مشق بنائیں. پھر اس سے بڑھ کر بخاری مسلم میں وہ احادیث موجود ہوں, نبی علیہ السلام پہلے پیش گوئیاں کر رہے ہیں کہ میری وفات کے بعد اس طریقے سے صحابہ میں اختلاف ہوں گے, حضرت علی حق پہ ہوں گے. تو ہم وہ نبی علیہ السلام کی بات بیان کر رہے ہیں. یقیناً یہ تو اللہ کے نبی کو بھی پوچھا جائے گا. قرآن میں سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک, اے نبی جو کچھ بھی آپ کے رب نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے یہ پہنچا دیں, اور اگر آپ نے نہ پہنچایا آپ نے رسالت کا حق نہیں ادا کیا. یہ رسول اللہ نے ہمیں اللہ کے کہنے پہ بتایا ہے,
کہ میرے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میرے بعد ان سے حسن سلوک کرنا، حضرت علی کا ساتھ دینا، حضرت علی کے ساتھ کھڑے ہونا، اہل بیت کا دفاع کرنا، قرآن پہ عمل کرنا، یہ وہ ساری باتیں جو میرے نبی نے مجھے کہی ہیں. اور یہ نبی کو کس نے بتائیں؟ اللہ نے. تو یہ دین ہے. دین صرف نماز روزے کا نام تو نہیں، ہر اس چیز کا نام ہے جو اللہ کے نبی نے بیان کی. اور آج تک یہ چیزیں کتابوں میں لکھی تھی. مجھ سے پہلے تو امام بخاری امام مسلم سے سوال کرے نا کہ جو چیز قیامت والے دن پوچھی نہیں جانی تھی تجھی کیوں لکھا ہے؟ انجینئر چڑھ گاڑی ساڑھے ہوتے. اچھا اگر یہ بات آپ کو سمجھ آئی؟ میں سمجھ گیا. اور ٹائم قیامت تک ہے. یہ بخاری مسلم کو کبھی کچھ نہیں کہیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اگر بخاری مسلم کو کچھ کہتے ہیں نا تو فارغ. اگر فرض کریں یہ علم میرے تک نہ پہنچتا، اور فرض کو چھوڑے جی، صحابہ کرام کے آپس میں کیا تعلقات؟ پھر میں صرف نماز، میرے بھائی فرض آپ اس سے آگے کریں کہ آپ افریقہ کے جنگلوں میں پیدا ہوئے اور ننگے پھرتے تھے، آپ یہ فرض کریں آپ. اور میں وہاں نماز روزہ پڑھ رہا ہوں. نہیں، نماز روزہ آپ نے کہاں سے پڑھنا تھا؟ نبی کی دعوت نہیں پہنچی ہوئی. تو بس ٹھیک ہے، تو جائیں افریقہ کے جنگلوں میں، کپڑے اتارے، بنانا ریپبلک میں مولوی شفٹ ہو جائیں. میں تو چاہ رہا ہوں ہمارے ملک سے نکلیں، وہیں جائیں، وہاں ہم اس کو کچھ لینا دینا نہیں. اس دنیا میں جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس دنیا نے یہ منظر دیکھا ہے کہ نبی کو قبر میں گئے 50 سال ہوئے ہیں اور نبی کے ماننے والوں نے کلمے کے نام پہ اس کے پورے خاندان کو ذبح کر دیا. یہ آج تک انسانی ہسٹری میں نہیں ہوا کہ انبیاء کی اولاد کو نبیوں کی وفات کے 50 سال کے اندر ان کے ماننے والے اس دین کے نام پہ ذبح کر دیں. آپ سمجھتے ہیں اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے، امت ٹھنڈی بیٹھی رہے. اور پھر دوسری بات، جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت میر معاویہ یا ان کا بیٹا ہے یا حضرت علی اور ان کے بیٹے ہیں، ٹھیک. تو جنہوں نے جنت میں جانا ہے نا وہ علی اور حسن حسین کا نام لیں گے، اور جنہوں نے یزید اور اس کے باپ کے ساتھ رہنا ہے وہ ان کا نام لیں. ہم تو ان کے ساتھ ہیں. اچھا علی بھائی مجھے بتائیں کہ اسلام میں طرز سیاست کیا ہے؟ جمہوریت یا آمریت؟ نہیں، آمریت تو اسلام میں بالکل کوئی نہیں ہے جی. ہاں، اسلام میں خلافت ہے، اور خلافت کی ماڈرن فارم اسلامک ڈیموکریسی ہے. ہاں، ڈیموکریسی تو کفر ہے. اسلامک ڈیموکریسی یہ ہے جس طرح حضرت علی کی خلافت قائم ہوئی ہے، اسلامک ڈیموکریسی سے. حضرت علی کی خلافت سے پہلے جو دور تھے آپ ان کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیں وہ تو ایک طرح سے ڈیوائن تھے نا، کہ نبی علیہ السلام نے اپنے کچھ مخصوص ساتھی مقرر کیے، تو نبی کے پاس تو اتھارٹی تھی نا. وہ خلافت تھی ان لوگوں میں سے آپ جی خلافت تھی، کیوں نہیں تھی؟ ٹھیک تھی، بالکل ٹھیک، صحیح اقداروں تک. ہاں جی بالکل. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ڈائریکٹ حضرت علی کی خلافت تھی، اور نہیں، دیکھیں وہ بھی یہ چیز مانتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام کا سکسیسر ہونا چاہیے تھا، لیکن صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر کو چنا اور حضرت علی نے بھی کمپرومائز کر لیا. بالفعل وہ بھی خلیفہ مانتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اگرچہ وہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک حضرت علی کو بننا چاہیے تھا، لیکن چونکہ حضرت علی نے انہیں ایکسیپٹ کر دیا تو وہ خلیفہ کے طور پہ تو انہیں مانتے ہیں. ایسا نہیں ہے خلافت کا انکار کریں. خلافت کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ پریکٹیکلی وہ خلیفہ ہیں. پھر ان کے دور خلافت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب ہزاروں لوگ مرتد ہو گئے ایک غیبی مدد فرمائی کہ ان مٹھی بھر مسلمانوں کو پوری دنیا کے اوپر غلبہ دے دیا. رومنز اور پرشینز کے بارے میں جو پروفیسیز تھی نبی نے اپنی زندگی میں کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ میرے دین کو غالب کرے گا اور عنقریب رومن اور پرشین امپائر کے خزانے میری امت کے پاس آ جائیں گے. یہ پروفیسیز حضور کی زندگی میں تو پوری نہیں ہوئی ہیں، یہ تو حضرت ابوبکر عمر کی زندگی میں پوری ہوئی ہیں، حضرت عثمان کی زندگی میں. تو نبی علیہ السلام تو ان چیزوں کو اون کیا ہے. میں نے تو شیعہ کی کتاب نہج البلاغہ سے باقاعدہ مولا علی کا خطبہ پیش کیا ہے. انہوں نے سورہ نور کی آیت کو کہ جو لوگ دین پہ چلنے والے ہیں عنقریب ہم انہیں زمین میں خلافت دیں گے، اس آیت کو انہوں نے حضرت ابوبکر عمر کی خلافت کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ اللہ نے انہیں خلیفہ مقرر کیا ہے. پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب بیعت نہیں حضرت علی کی تو حضرت علی نے جو خط لکھا ہے جو شیعہ کی کتاب میں نہج البلاغہ کے اندر، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مجھے انہی اصحاب نے خلیفہ چنا ہے جنہوں نے ابوبکر عمر اور عثمان کو چنا تھا، اور جن کو وہ لوگ خلیفہ چنے وہ اللہ کا چننا ہے. یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. شیعہ آدھی بات کو تو لیتے ہیں کہ جی وہ تو پھکی دے رہے تھے حضرت معاویہ کو کہ اگر تم ان کو مانتے تھے تو مجھے بھی مانو. نہیں، انہوں نے اینڈ پہ کہا جو ان سے مخالفت کرے وہ اللہ کا مخالف ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی چنی ہوئی خلافت حضرت علی مانتے تھے ابوبکر عمر عثمان کی خلافت کو. اچھا یہ بہت سی سیریس باتیں کر لی، اب تھوڑا سا لائٹ اینڈ نوٹ پہ آتے ہیں. نہیں وہ آپ جو سوال ایک سانس میں کر گئے تھے پھر ریپیٹ کریں. نہیں وہ مجھے جواب مل گئے اور وہ جواب جو ہیں ویور کے لیے تھے. اچھا پرسنل لائف کے متعلق بتائیں، آپ کا لائف سٹائل کیا ہے؟ کس عمر میں شادی ہوئی اور کتنی شادیاں اکثر مفتی کی 2 3 4؟ یار میں تو ایک شادی بڑی مشکل سے گزار رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ دین کے کام کے لیے وقف ہوتا ہے اس کی اپنی مصروفیات ہوتی ہے. جب آپ ایک مشن کے لیے چلتے ہیں نا، آپ دیکھیں دنیا میں جتنے کامیاب لیڈرز ہیں نا
یعنی نبی علیہ السلام کو نکال کے، ظاہر ہے وہ تو ایک ایکسیپشنل کیس ہے، ان کی فیملی لائف کمپرومائز ہوتی ہے کہیں نہ کہیں. میں تو اللہ کا شکر ہے کہ پوری کوشش کرتا ہوں کہ کمپرومائز نہ ہو. تو بھائی ایک بیوی کے ساتھ بھی وقت گزارنا جب آپ ایک مشن کے لیے کام کر رہے ہیں اور بچوں کی تربیت کرنا، یہ بہت مشکل کام ہے. یہ پتہ نہیں کس طرح انہوں نے تو بس ان کے تو پاس تو اور بڑے نہیں، لیکن ہم نے اکثر ایک ہمارا روایتی مفتی یا عالم یا ایک علمی ادبی شخصیت 2 3 4 اور یار طارق جمیل صاحب کی بھی ایک ہے، غامدی صاحب کی بھی ایک ہے، ٹھیک ہے. اگر یار ایک بندے کی مثال دیں گے نا آپ، چھوڑ دینا یار، اس طرح تو نہ کریں. تو یہ زیادہ تر لوگوں کی ایک ایک شادی ہیں. صاحب اولاد بھی ہیں؟ ہاں جی الحمد ماشاء اللہ. 2 بیٹیاں 2 بیٹے. اچھا ماشاء اللہ. کتنا عرصہ ہو گیا آپ کی شادی کو؟ شادی کو تو اب تو یاد کرنا پڑے گا، 17-18 سال ہو چکے ہیں. مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے 2005 میں پریشان لگ رہے ہیں. بھابھی کے کیا آپ کیا مطلب ٹھیک ہے، خوشحال ہیں؟ ہاں میں ایک سے ہی رجا ہوں. نہ وہ میں اس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا تھا رجنا کہ آپ اپنے ٹائم کو نہیں مینج کر سکتے، ٹھیک ہے نا. دیکھیں میں نے اپنی زندگی کے شادی کے آلموسٹ پہلے 14-15 سال تو اس سال میں گزارے ہیں کہ میں ویکینڈ پہ اپنے گھر آتا تھا اسلام آباد سے، میری فیملی تو جہلم میں تھی، جمعے کی رات کو پہنچتا تھا، ہفتے کو بھی میرا درس ہوتا تھا، اتوار کو میرا درس ہوتا تھا، اور دن کو میں اپنے دوستوں کے پاس ہوتا تھا. تو میں نے بڑا تھوڑا وقت اپنی وائف اور بچوں کے ساتھ، یہ تو پچھلے 4-5 سال سے جب میں نے ریٹائرمنٹ لی ہے تو میں نے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اتنا وقت گزارا ہے جو پچھلے 15 سال میں نہیں گزارا ہوا تھا. تو اب کچھ معاملات جو ہے نا اس حوالے سے میں مینج کر پا رہا ہوں. باقی یہ کہ وہ ایک ہیپی لائف گزر رہی ہے. بھائی میں نے سنا ہے کہ آپ بائک پہ بیوی صرف اس میں خوش ہے کہ آپ دوسری شادی نہ کریں، اس سے بڑی خوشی پلانٹ ارتھ پہ آپ بیوی کو کوئی نہیں دے سکتے، اور وہ میں نے دی ہوئی ہے بس. علی بھائی مجھے بتایا، میں نے سنا ہے کہ آپ بائک پہ آتے جاتے ہیں، گاڑی کہاں ہے؟ گاڑی میرے پاس نہیں ہے الحمدللہ، میری ضرورت بھی نہیں ہے گاڑی. تو انہیں کہیں کو نظر نیاز کریں. مجھے ضرورت نہیں نا، دیکھیں گاڑی میری ضرورت نہیں ہے. میں نے اگر سفر بھی کرنا ہے میں ٹرین پہ کر لیتا ہوں، یا کوئی بہت کریٹیکل کوئی ایسا سفر ہو تو میں ٹیکسی کرائے پہ لے لیتا ہوں. نہیں علی بھائی یہاں پہ ہم نے دیکھا سیکورٹی کے جو معاملات تھے، سیکورٹی گاڑی سے تو نہیں، تو گاڑی سے تو سیکورٹی جی وہ میرا مسئلہ ہے نا جی. میں کیسے آتا ہوں، میری کوئی ڈکلیئرڈ موومنٹ تو نہیں ہوتی گاڑیوں پہ، اور سیکورٹی گارڈز کے ذریعے تو آپ کی ڈکلیئرڈ موومنٹ ہوتی ہے، وہ تو آپ خود ونریبل ہوتے ہیں. میری تو انڈکلیئرڈ موومنٹ ہے. یہ کس طرح بائک پہ پڑھنا چڑھایا کس طرح؟ نہیں وہ یہ تو نہیں میں نے بتانا، پھر ڈکلیئر کر دوں میں. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ انجینئر محمد علی مرزا موجود تھے، اور ہم نے جو روایتی طور پہ ہم پروگرامز کرتے ہیں اس سے میرا خیال ڈبل دورانیے پہ چلا گیا. بہرحال علی بھائی بہت شکریہ. بیچ میں مجھے لگا کہ شاید علی بھائی جو ہیں وہ نہ فیڈ اپ ہو جائیں، یا جو یہاں پہ احباب بیٹھے ہیں سن رہے ہیں وہ نہ فیڈ اپ ہو جائے، تو میں نے ختم کرنا چاہا. تو علی بھائی نے کہا کہ نہیں، یہ تب تک چلے گا جب تک آپ کر رہے ہیں اور جب تک میں انٹرویو دے رہا ہوں. تو علی بھائی بہت شکریہ، آپ نے بڑا اچھا ایک تو انٹرویو بہت اچھا دیا اور آپ نے ٹائم دیا، اس کے لیے بھی آپ کا بہت شکریہ. علی بھائی سے اسپیشل ملنے جہلم آئے تھے اور ان سے یہ انٹرویو کیا. اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.